میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں، خاص کر کے کراچی کے مسلمانوں سے، ملیر کے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور جس کی جماعت نکل گئی ہے وہ گھر کے اندر اپنی ظہر کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ میرے بھائیوں، نماز مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، تو کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑیں۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، تو میرے بھائیوں ظہر کی نماز ٹائم پہ ادا کریں۔ میری جب آنکھ کھلی ہے تو اذان ہو چکی تھی، 5-7 منٹ تھے۔ میں بیت الخلاء گیا، استنجا کیا، اس کے بعد آ کے وضو کیا، اس کے بعد جلدی جلدی جا کے مسجد میں 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیے۔ اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ اب میں 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ ادا کروں گا، اس کے بعد 4 رکعت سنت رسول مؤکدہ ادا کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے فرض نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ باقی جو سنت ہیں، جو اللہ کے نبی نفل پڑھتے تھے، ہم اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو وہ گھر آ کے پڑھتے تھے، اپنا جو بھی ان کا حجرہ تھا مسجد کے قریب، ان کا رہائش کی جگہ تھی، تو وہاں آ کے پڑھتے تھے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر مصروف ہیں دنیاوی کاروباروں میں، آفس میں، کہیں راستے میں، سفر میں، تو وہ وہیں ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو تمام پاکستان کے مسلمانوں سے دعا ہے، درخواست ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز کوشش کریں کہ ٹائم پہ ادا کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو شیئر کریں، اور پورے روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی اپنی ظہر کی نماز جو ہے اپنے ملک، اپنے شہر کے وقت کے حساب سے ادا کر لیں۔ وہاں پہ جو بھی ٹائم ہے، ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہیں گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز ہے، کہیں 2 گھنٹے کے بعد، کہیں 6 گھنٹے کے بعد، کہیں 10 گھنٹے کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، وہ اپنے شہر، اپنے وقت کے حساب سے ظہر کی نماز ادا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنا 40 فائدے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی کامیابی ہے، جو بندہ دن میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے گا، تو اس کے سمجھ لو دن میں چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور اس کے اعمال نامے میں نیکیاں جاتی رہیں گی، اور اس کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں نماز کو ایسے بنا لیں جیسے ہمیں سانس آتی ہے۔ بھئی سانس نہیں آئے گی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو نماز بھی سانس کی طرح اور کھانے کی طرح ہے، کھانا نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی نماز کو بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے مشکلیں ہوں گی، اور آخرت تو پھر بہت ہی خطرناک ہے۔ تو میرے بھائیوں، سے بچنے کے لیے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی بستی میں جو بھی دوست احباب ہیں، سب کو فورسلی کہیں
کہ بھائیوں آ جاؤ نماز پڑھیں، موت کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، ہر 5 منٹ کے بعد موت کو بھی یاد کریں، موت کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، تو ہر ٹائم اپنی تیاری کر کے رکھیں۔ دنیا کی تیاری تو کرتے ہیں سب کچھ 5 سال تک، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، لیکن میرے بھائیوں اس کے بعد کی تیاری بھی کر کے رکھیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں غور فکر کریں، غور فکر کریں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ روز پڑھیں، چاہے ایک آیت کیوں نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں فکر کرو، فکر کرو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔